والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر مانے کیا، لم مانے نہیں، ترا مانے رآ یرا کے مانے ہوتا ہے دیکھنا، ترا مانے آپ دیکھ رہے ہیں. ألم تر کیا آپ نہیں دیکھ رہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیف مانے کیسے، فعل مانے کرنا بنانا، کیف فعل کیسے بنا دیا، کیسے کر دیا. ربو کا آپ کے رب نے، بعاد عاد یہ قوم عاد کی طرف اشارہ ہے. عاد کو یا عاد کے ساتھ. لم تر کیف فعل ربک بعاد. الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف کیسا، فعل کر دیا بنا دیا، ربو کا آپ کے رب نے، بعاد عاد کو آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہ لفظی ترجمہ ہے، اور سلیس ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. یہ سلیس ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آگے مزید فرمایا ارم ذات العماد. ارم یہ ان کا لقب تھا. ارم ذات العماد، ذات مانے والا، عماد کے مانے ستون. ذات العماد کا مطلب ہوتا ہے ستونوں والے، ستونوں والا. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد ستونوں والے. سلیس ترجمہ ہے یعنی قوم ارم کے ساتھ جو قوت اور دراز قد والے تھے، جو قوت اور بڑے بڑے اونچے اونچے قد والے لمبے تڑنگے تھے. یہ سلیس ترجمہ ہے. قوم ارم یعنی قوم ارم کے ساتھ جو قوت اور لمبے قد والے تھے، ان کے ساتھ اللہ آپ کے رب نے کیا کیا، کیا آپ نے دیکھا نہیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. التی مانے جو، لم مانے نہیں، یخلق خلق یخلق مانے پیدا کرنا، پیدا ہونا. یخلق پیدا ہونا مجهول ہے. مثلها اس جیسا، ای ہا کی ضمیر سے قوم کی طرف لوٹ رہی. فی البلاد، فی مانے میں، بلاد مانے شہر. التی جو، ذات العماد یعنی وہ ستونوں والی قوم ارم. التی جو، لم یخلق مثلها ان کی جیسا پیدا نہیں کیا گیا، فی البلاد شہر میں، فی البلاد شہر میں ان کے جیسا نہیں پیدا کیا گیا شہر میں. یہ لفظی ترجمہ ہے، سلیس ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم ارم ستونوں والے اور بڑے لمبے قد والے تھے، جن کے جیسے ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے جیسے ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے، جن کے جیسے ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے. ان تینوں آیتوں کی تفسیر کیا ہے، اب یہاں پر مفسرین اس تعلق سے ذکر کر رہے ہیں. تفسیر کے طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے
کفار اور مشرکین کو ڈرانے کے لیے قرآن مجید میں بار بار پچھلی قوموں کا تذکرہ اور ان کی سرکشی اور ان کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی ہلاکت، پچھلی قوموں کو بھیجے جانے کا، اور اس کے بعد ان کی سرکشی، ان کا انجام، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بار بار بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ ان آیات سے بھی مقصود کیا ہے؟ ان آیات سے مقصود کفار قریش کو خوف دلانا ہے کہ اگر تم بھی اپنے کفر و عناد پر اصرار کرو گے تو بعید نہیں کہ تمہارا انجام بھی قوم عاد و ثمود جیسا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت دھمکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار و مشرکین کر رہے تھے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت دھمکی دی کہ اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی رہا، تم اگر اپنے کفر و عناد سے اور اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو تمہارا انجام بھی قوم عاد و ثمود جیسا ہوگا۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کیا آپ نے قرآن مجید میں مذکور تاریخی جھرنوں سے جھانک کر دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کا کیا حال بنایا؟ ان تاریخی جگہوں سے آپ کا گزر ہوا نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ نے وہاں جھانکا نہیں؟ جھانک کر کے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کا کیا حال کیا، جن کا لقب ارم تھا اور جن کے جسموں کا حال یہ تھا کہ بڑے لمبے ہوتے تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی اور ڈیل ڈول میں کافی مضبوط اور تندرست اور تنو مند تھے، اور جن کے گھروں کے ستون ان کے جسموں کے طویل ہونے کے سبب خیموں کے ستون کے مانند لمبے ہوتے تھے۔ بعض مفسرین نے ذات العماد کی تفسیر یہ بیان کی کہ وہ لوگ خیمہ زن مسافروں کی طرح ہریالی والی جگہوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ یعنی مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ بعض ایسی جگہوں کو ہی تلاش کرتے تھے، چونکہ وہ لوگ ایسے مزاج رکھتے تھے کہ جہاں ہریالی ہوں، اور ہریالی بھی کیسی ہوں، ہریالی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جسموں اور ستون، چونکہ جسم والے بھی اور لمبے تڑنگے بھی تھے، اونچے بھی تھے، اس لیے خیموں کے ستون کے مانند لمبے لمبے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے جب بھی وہ کہیں پر رکنے کا ارادہ کرتے تو سوچتے کہ ہم ایسی جگہ پر ٹھہریں جہاں پر ہریالی ہوں، اور ہریالی میں رہنا ان کو بڑا پسند تھا، اور جہاں ایسی جگہ مل جاتی وہیں خیمہ لگا کر وہ لوگ رہ لیتے، اور باقی ایام میں اپنے اصلی مقام احقاف میں واپس آ جاتے تھے جو حضر موت میں واقع تھا۔ یعنی ان لوگوں کا مزاج ایسے تھا۔ ذات العماد اس لیے کہا گیا کیونکہ عام دنوں میں تو یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو احقاف نامی جگہ تھی حضر موت میں واقع تھا وہیں پر، لیکن جب انہیں ہریالی کا علم ہوتا کہ فلاں جگہ ان ایام میں ہریالی ہوتی ہے تو وہ لوگ وہاں چلے جاتے، ان ایام میں ہریالی والی جگہوں پر جا کر کے خود خیمے لگا لیتے۔ اسی لیے ان کو بڑے بڑے ستون والا کہا گیا، کیونکہ خیمے لگا کر کے ان کے جسموں کے برابر لمبا، اور اسی طریقے سے اسی انداز سے وہ لوگ خیمے لگا کر کے اس میں رہ لیا کرتے تھے تاکہ وہاں سے لطف اندوز ہو سکے، وہاں سے تھوڑا زندگی کا مزہ لے سکے، کیونکہ زندگی میں ان کے ہاں یہ عیاشیاں بالکل عام تھی۔ بہرحال بہرکیف وہ لوگ جسمانی قوت و جبروت میں دوسری قوموں سے بہت بڑے ہوئے تھے، اور عزت و شرف میں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، اور کبر و غرور ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ یعنی یہ سب کام وہ لوگ بہت اعلیٰ قسم کا سمجھ کر کرتے تھے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ طاقت ہماری اپنی ہے، اسی طریقے سے کسی کے اوپر جبر کرنا ہو تو یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی عزت و شرف
یہ جو عزت و شرف کی بات ہے، یہ بھی یہ ہمارا اللہ رب العزت نے ہمارا وطیرہ رکھا ہے۔ کبر و غرور، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہماری فطرت ثانیہ ہے، یہ ہماری فطرت میں داخل ہے، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، تو انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کفر کی راہ اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ نے فرمایا عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت تیزتن باد سرسر کے ذریعے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اور دنیا سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر خطرناک انداز سے نازل ہوا، اور ٹھنڈی ہواؤں کی شکل میں بڑی تیزی کے ساتھ ہوا ٹھنڈی چلی۔ اور قرآن نے جیسا کہ سورہ حاقہ کے اندر ذکر کیا کہ 8 راتیں اور 7 دن تک مسلسل یہ راتیں چلتی رہی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے درخت زمین پر پڑے ہوئے ہوں، اس انداز سے یہ لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ وقتی طور پر یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے مضبوط طاقتور کہہ رہے تھے، بڑے جسم کے مالک کہہ رہے تھے، لیکن ان کو ان کی ہوا بھی نہیں بچا سکی۔ اللہ کا جو عذاب ہے، وہ اللہ کا عذاب صرف ہوا کی شکل میں آیا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ اتنے کمزور تھے کہ اللہ کی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ دنیا کی اور طاقتوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کا دوسرے عذاب کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے، اور قوم ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کی تکذیب اور ان کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور روئے زمین سے صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی دوسری قوم پہلے کبھی آباد تھی، یا ایسی کوئی قوم تھی یہاں پر جو یہاں پر آباد تھی، یہاں رہتی تھی۔ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کے تعلق سے یہاں 4 آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا کام کیا تھا، اور ایک ایسی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی تفصیل بیان کر کے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو دھمکی دی، اور سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ایسا ہی کرو گے، تو پھر تمہاری طاقت تو ان کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تمہارا جسم، تمہارا ڈیل ڈول بناوٹ، تمہاری سب کچھ چیزیں اتنی مضبوط نہیں جتنی ارم، قوم ارم کی تھی اور عاد کی تھی، جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ جب اللہ رب العزت نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، تو بھی یہ قوم اور مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہٹ دھرمی پر، تکذیب پر ڈٹی رہی، اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی، سرکشی کرتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور آپ کے ساتھیوں کو ستانا، اسلام اور مسلمان کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو بدر کے مقام پر، اور پھر احد اور دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے مسلمانوں کو جیت کا سامنا کرنا پڑا، اور کافروں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل مکہ اور کفار مکہ کو سزا تھی، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی دلیل تھی۔ تو یہ چند آیات، 4 آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو، یعنی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ جیسے کہا گیا، ویسے سمود، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سمودیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الذین جابوا الصخر بالواد، سمود کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جابو، جابا مانے ہوتا ہے تراشنا، تراشنا، کاٹنا، جابو جنہوں نے تراشا، الصخر مانے چٹان، الصخر کے مانے چٹان، بالواد مانے وادی، با کے مانے میں، اور وہ سمود
وہ سمود اور سمودیوں کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جو سمودی کیا کرتے تھے؟ تراشتے تھے، یا جنہوں نے تراشا چٹانوں کو بالوادی، وادی میں، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ لفظ ترجمہ، سلیس ترجمہ ہے قوم سمود کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمودیوں کو جنہوں نے وادی میں، جنہوں نے قوم سمود کے ساتھ آپ کے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا، یعنی وہ تراش تراش کر چٹانوں کو گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قوم سمود کے تعلق سے یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ مفسرین نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قوم سمود کا حال نہیں دیکھا جنہیں ہم نے بڑا ہی قوی بنایا تھا، جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکانات بناتے تھے۔ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ایمان کی دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت اور دعوت توحید اور ایمان کا انکار کر دیا، چنانچہ انجام کار ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے لوگ اصحاب حجر کہلاتے، قوم سمود کے لوگ اصحاب حجر کہلاتے ہیں، اور ان کا علاقہ مدینہ منورہ کے شمال میں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ یعنی واضح طور پر بتایا گیا کہ قوم سمود یہ مدائن صالح کے نام سے جہاں علاقہ ہے وہیں پر رہتے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی قوی الجسم تھے، اجسام تھے، اور چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے 1700 شہر تھے، 1700 یعنی 1700 شہر ان لوگوں کے آباد تھے، سب کے سب پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ان کے جسم اور ان کے تراشنے اور خراشنے کا عالم تھا، اور ان کی طاقت کا یہ مقام تھا کہ یہ لوگ پتھروں میں اپنے شہروں کو بسا لیا کرتے، اپنے گھروں کو بناتے تھے پتھروں میں، مطلب یعنی چٹان کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر یہ لوگ اپنے گھروں کو بنا، پہاڑوں کو توڑ کر کے، پہاڑوں کو خراش کر، وہ بھی کوئی مشین سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ لوگ تراش خراش کر کے ان پہاڑوں کے اندر اپنے اپنے گھروں کو بنا لیتے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1700، 1700 شہر خالی ان کے تھے جو انہوں نے پتھروں سے بنا رکھے تھے۔ اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ کیجئے، قوم سمود کی کہ کتنے مضبوط تھے، اللہ نے کتنی طاقت دے رکھی تھی۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ شعراء میں کہا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ تم لوگوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو۔ یعنی اللہ نے کہا ان کی طاقت کو ذکر کرتے ہوئے کہ تم لوگ طاقت کی بنیاد پر جو ہے یہ پہاڑوں کو تراش کر کے تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو بنا لیتے ہو۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دنیا میں پیدا کرتا ہے جو قوم اپنے ہاتھوں سے، بغیر مشینری کا استعمال کیے، بغیر مشین کا استعمال کیے، بغیر کسی چیز کا آلات اور حالات کے حساب سے جو بھی آلات اس دور پہ رہے ہوں گے ان کا استعمال کیے بغیر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر کے اپنے گھروں کو اس طریقے سے بناتے ہیں۔ اور وہ بھی 1700 شہر بسانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پورا ایک ملک بسانا ہوا، 1700 شہر کا مطلب ایک ملک بسانا ہوا، بلکہ ایک ملک سے زائد ملک بسانا ہوا، کیونکہ آج کے دور میں ایک انسان اپنا ایک گاؤں نہیں بسا پاتا، ایک گلی نہیں بسا پاتا، ایک گھر نہیں بسا پاتا، وہ 1700 شہر کو بسا لیے۔ اس سے ان کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے کو یہ بتانا چاہا کہ تم مدینہ میں رہتے ہو، مکہ میں رہتے ہو، اور تمہارا گزر اس راستے سے ہوتا ہے اور مدائن صالح راستے میں پڑتا ہے، تم دیکھتے ہو ان تمام چیزوں کو، اس کے باوجود تم ان سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ حشر کیا کیا تم اس بات کا اندازہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے معنی فرعون ذی الاوتاد،
زی معنی والا، اوتاد وتد کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے میخ، کیل، جس کو کیلیں کہا جاتا ہے، ذل اوتاد، اور فرعون ذل اوتاد میخوں والا، میخوں والا، ترجمہ یہ ہوا، اس کا سلیس ترجمہ ہے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الذین، جو، طغوا، طغا یطغو مانے سرکشی کرنا، فی البلاد، بلاد کے معنی شہر، جس نے شہر میں سرکشی کی۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیس ترجمہ یہ کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ملکوں میں سرکش ہو گئے تھے، اور جو ملکوں میں جنہوں نے سرکشی کی، کیا آپ نے اس فرعون کو جو میخوں والا تھا نہیں دیکھا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اکثر کے معنی زیادہ کرنا، فیہا ای فی بلاد، بلاد یعنی فساد کے شہروں میں، فساد معنی فساد، جو ملکوں میں سرکش ہو گئے تھے اور ان میں بہت فساد رکھا تھا، فَأَكْثَرُوا اور زیادہ کیا تھا، فیہا ان شہروں میں، الفساد فساد کو۔ لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ ہے ان میں بہت فساد پھیلا رکھا تھا، یعنی شہروں میں، بلاد میں، اس فرعون نے جو میخوں والا تھا، اس نے ایک تو سرکشی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، صب کے معنی ہوتا ہے اڈیلنا، صب علی کے معنی کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر اڈیلنا، صب علیہم تو اس کے اوپر اڈیل دیا، صب علی کے معنی اڈیل دینا، علیہم ان پر یعنی ان فرعونیوں پر، رب کا آپ کے رب نے، سوط عذاب، سوط کے معنی ہوتا ہے کوڑا، سوط معنی کوڑا، عذاب معنی عذاب، فصب علیہم رب کا سوط عذاب، تو آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک، ان بے شک، ربک آپ کا رب، لبالمرصاد، مرصاد کے معنی ہوتا ہے گھات میں رہنا، گھات میں، تاک میں، بے شک آپ کا رب، لام جو ہے البتہ کے معنی میں، بے شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے، آپ کا رب ضرور گھات میں ہے، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی نگرانی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے رب سے غائب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں پوری امت کے لوگوں سے کہا، ان ربک لبالمرصاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں بھی کبھی بھی اللہ رب العزت کی نظر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4-5 آیتیں، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ تک انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے کل کے درس میں بتائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔